حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات کی بات کرتے ہیں تو آپ کے القابات چند ایک آپ کے القابات ہیں، جس میں آپ کا ایک لقب فاروق بھی ہے، اور فاروق کا لقب آپ کو ملنے میں اس میں چند ایک روایتیں جو ہے وہ پیش کی جاتی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے اور آ کر سوال کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتائیں کہ ان کو فاروق کہا جاتا ہے، ان کو یہ لقب کیسے ملا؟ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ عمر کے بارے میں لوگوں کیا پوچھتے ہو، عمر تو وہ ہستی ہیں کہ جنہیں رب تعالیٰ نے فاروق کا لقب عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں یہ پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ اے امی حضور یہ تو ارشاد فرمائیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب کیسے عطا ہوا؟ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق کا لقب جو ہے وہ عطا فرمایا گیا۔ اسی طرح تیسری بات جو پیش کی جاتی ہے کہ ایک موقع پر حضرت جبریل امین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں اللہ کے پیارے نبی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے پر آسمان والوں نے خوشی منائی ہے، آسمان والوں نے جشن کا اہتمام کیا ہے، جشن منایا ہے، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا ہے۔ اور آپ ساتھ ہی یوں عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کا نام زمین پر عمر ہے اور آسمانوں میں ان کا نام فاروق ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کی کہ اللہ کے نبی آج کے بعد ہم چھپ کر جو ہے وہ عبادت نہیں کیا کریں، بلکہ ہم کھلے آسمان کے نیچے اپنے رب کو سجدہ کیا کریں گے، ہم یہ چھپ کر عبادت نہیں کیا کریں گے کہ ہم حق پر نہیں ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر ہم ہی تو حق پر ہیں، اور کون ہے جو حق پر ہے؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب اس طرح فاروق پڑ گیا کہ آپ نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا، تو اس طرح آپ کو فاروق کا لقب جو ہے وہ عطا ہو گیا۔ اسی طرح آپ کا ایک لقب جو ہے وہ محدث بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر امت میں ایک نائب جو ہے محدث ہوتا ہے، اور فرمایا میری امت میں عمر بن خطاب جو ہے وہ محدث ہیں۔ اور محدث کسے کہتے ہیں عزیزان محترم؟ محدث اس ہستی کو کہتے ہیں، اس شخصیت کو کہتے ہیں، اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کے دل اور زبان پر رب بولتا ہے اس کو محدث کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ کا لقب جو ہے وہ امیر المؤمنین بھی ہے، یہ آپ کی ابلیات میں سے ہے کہ آپ کا لقب امیر المؤمنین بھی ہے، کہ جب آپ خلیفہ بنے تو آپ بات ہے کہ آپ کو کس لقب سے جو ہے وہ پکارا جائے۔ بعد نے کہا کہ خلیفہ رسول، کہا یہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے وہ لقب ہے، وہ خلیفہ رسول ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وہ خلیفہ بنے ہیں، ان کے بعد میں خلیفہ بنا ہوں۔ تو پھر کہا کہ خلیفہ رسول اللہ کہا جائے، تو کہا یہ تو بات جو ہے وہ لمبی ہو جائے گی اور زبان پر جو ہے وہ ثقل جاری ہوگا، کہنے میں مشکل پیش آئے گی کہ خلیفہ رسول اللہ۔ تو پھر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ اس مجلس میں موجود تھے اور کہا جناب آپ ہمارے خلیفہ ہیں، آپ ہمارے جو ہے وہ سردار ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، لہذا آپ امیر ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ہمارے امیر ہیں اور ہم مؤمنین ہیں، لہذا آپ کا لقب امیر المؤمنین ہے۔ تو پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں یہ لقب جو ہے یہ درست ہے، یہ ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ کا لقب جو ہے وہ امیر المؤمنین پڑ گیا۔